جمہوریت جو ہے وہ جمہور سے نکلا ہے، اور جمہور کا مطلب ہے کنسنسس، اکثریت کی رائے۔ اگر آپ سچ پوچھیں تو اسلام میں جمہوریت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اب جو اکثریت کی رائے ہے، تو اکثریت میں اگر منافق زیادہ ہیں تو پھر منافقوں کی حکومت ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جمہوریت کا جو دنیاوی ہے، دین کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے سیاست کی۔ حضور پاک نے کیا سیاست کی؟ کوئی اپوزیشن پارٹی تھی وہاں پہ؟ کوئی لیڈر تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی ظاہری اور باطنی فلاح اور بہبود کا کام کیا، کہ لوگوں کے باطن اللہ سے جڑ جائیں اور ظاہر میں وہ پیار، محبت، بھائی چارے سے رہیں۔ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب جمہوریت کو اگر آپ اسلام کا رنگ دیں گے، پڑھ لیں آپ قرآن۔ اب جو اسلام میں جو ہمارے خلیفہ بھی ہوئے ہیں، وہ باہمی مشاورت سے ہوئے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اب ہے قرآن مجید میں کہ باہمی مشاورت کیا کرو، لیکن باہمی مشاورت جو ہے کس بارے میں کیا کرو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ جو احکامات اللہ کی طرف سے آ چکے ہیں ان کے بارے میں باہمی مشاورت کریں گے آپ، ان چیزوں کے بارے میں باہمی مشاورت ہوگی نا کہ جن چیزوں کا براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ اب ایک طرف ہم یہ کہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے، اور پھر دوسری طرف نظام ایسا فالو کریں جو مدینے کی ریاست پہ تھا ہی نہیں، تو یہ پھر جاہلیت کی بات ہوگی، نا علمی کی بات ہوگی۔ لیکن جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اب، یہ دور وہ ہے کہ جس میں دین کسی ایک خطے کے اندر ہے نہیں۔ جغرافیائی طور پر اب یہ جو جغرافیہ ہے ہمارا، یہ پاکستان ہے، یہ بنگلہ دیش ہے، یہ ہندوستان ہے، یہ سعودی عرب ہے، تو مختلف ممالک میں مختلف مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں۔ اسلامی ریاست وہ ہوگی کہ جس میں سارے مسلمان ہوں گے اور اسلام کا قانون ان پر چلے گا۔ سمجھے آپ؟ اب اسلامی ریاست جو ہے، اگر آپ بنانا چاہیں گے تو اس وقت جو ہے اسلام کی جو مین سٹریم تعلیمات ہیں ان پر لڑائی ہوگی کہ نفاذ جو شریعت کا ہے وہ کس فرقے کا ہونا چاہیے۔ وہابیوں کا اسلام ہونا چاہیے، یا شیعہ اسلام ہونا چاہیے، یا سنی اسلام ہونا چاہیے۔ لوگ شریعت کے نفاذ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن دیکھا یہ جائے کہ کیا شریعت کا نفاذ ممکن ہے؟ کیسے کریں گے شریعت کا نفاذ؟ وہابی شریعت لے کے آئیں گے، شیعہ کی شریعت لے کے آئیں گے، بریلویوں کی شریعت لے کے آئیں گے۔ اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس دور میں ریلیجس سسٹم جو ہے
وہ پولیٹیکل سسٹم کو ریپلیس نہیں کر سکتا، کیونکہ مسائل بہت ہیں، دنیا کا نقشہ بدل گیا ہے۔ 1450 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ کے احکام آئے تھے وہ اس زمانے کے لیے تھے۔ 1450 سال کے بعد اب زمانہ یعنی جہاں داخل ہو چکا ہے، جس وقت کے دھارے میں، وہاں پر اب وہ اتنے پرانے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، لہٰذا نظام حکومت، انسانیت کی بھلائی اس میں ہے کہ مذہب انسان کا ذاتی جو ہے وہ معاملہ قرار دیا جائے کہ یہ تمہارے اور رب کے بیچ کا معاملہ ہے، ہر آدمی اپنے مذہب کے مطابق چلے، اپنے مذہب پر عمل کرے، مذہب پر عمل پیرا ہونے کی کھلی آزادی ہو، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہو، اور نظام حکومت چلانے کے لیے سیکولر ایک سسٹم ہو، ایسا سسٹم جس میں تمام مذاہب کو آزادی ہو، مذہب قید نہ ہو۔ ایک مذہب کی بالادستی ہوگی تو باقی جو مذہب ہے وہ قید ہو جائیں گے۔ ایک سیکولر سسٹم ہو جس کے اندر مذہب سارے آزاد ہوں، آپ ہندو ہیں، آپ اپنے دھرم کے حساب سے پوجا پاٹ کریں، آپ مسلمان ہیں، آپ اپنے مذہب کے مطابق کریں، کیونکہ اب ممکن نہیں رہا۔ 73 فرقے جب آپ کی امت میں بن گئے تو کون سے فرقے کی حکومت ہوگی اور اسلام کہلائے گی؟ اور اگر وہ اسلام آ گیا تو باقی جتنے بھی فرقے ہوں گے سب کو مروا دے گا وہ اسلام، کیونکہ آج کے دور میں آپ مدینہ جیسی ریاست لے کے آئیں گے اگر، تو مدینہ جیسا اسلام بھی تو لاؤ۔ مدینہ جیسی ریاست تبھی آئے گی جب مدینے والا بھی ہوگا ساتھ۔ مدینے والا تو ہے نہیں تمہارے ساتھ، نہ ان سے تمہارا تعلق ہے، ایسے کیسے آئے گا؟ تو اب اسلامی حکومت کا جو نفاذ ہے وہ آج اگر سعودی عرب کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ درگت بنے، ویسٹ اس کی وہ درگت بنائے کہ ان کو نانی یاد آ جائے۔ ابھی تک جو وہ سلوٹ مار رہے ہیں وہ صرف پیٹرول اور پیسے کی وجہ سے ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ جو اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بات کرنے والے ہیں؟ ہے کوئی ہیومن رائٹس واچ سعودی عربیہ میں؟ لیکن خاموشی ہے۔ پاکستان میں یا کسی اور جگہ پر اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے کتنا شور و غل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن سعودی عرب میں روز لوگوں کے سر قلم ہوتے ہیں، ان کے بادشاہوں کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ رسول کو برا بلا کہہ دیں تو ہو سکتا ہے جان بچ جائے، لیکن آپ نے ان کے بادشاہ کو برا کہہ دیا پھر جان نہیں بچے گی۔ جو کہتے ہیں تصویر حرام ہے، ان کے بادشاہوں کی تصویر ہر دکان میں اور ہر گھر میں لگنی چاہیے، نہیں لگاؤ گے تو بہت مار پڑے گی، حالانکہ تصویر حرام ہے۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ سعودی عربیہ میں اسلام ہے تو آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ سعودی عربیہ، ابھی ہندوستان پاکستان سے جو لوگ جاتے ہیں سعودی عرب جا کے بدل جاتے ہیں وہ، اور تکبر آ جاتا ہے ان کے اندر، ولیوں کی گستاخی کرنے لگتے ہیں۔ یہ جو پاکستان ہندوستان سے جو ہمارے مسلمان ہیں، جب سعودی عرب جا کر کے کوئی جاب واب پر لگ جاتے ہیں، یہ وہاں کے کافرانہ مشرکانہ ماحول میں رہتے ہیں تو انہی جیسی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اور اکڑ آ جاتی ہے، اپنے آپ کو جو ہے خدا سمجھنے لگتے ہیں۔ دو چماٹ مار کے پیشاب نکال دو ان کا، لیکن اپنے آپ کو خدا سمجھیں گے کہ جی ہم کو سب سے زیادہ اسلام پتہ ہے۔ جس معاشرے میں رہ کے آپ متکبر ہو جائیں، انسانیت معدوم ہو جائے آپ کے اندر، وہاں اسلام تو نہیں ہو سکتا۔ اب ایران ہے، ایران میں بھی اسلام کہاں ہے؟ ایک اپنا انہوں نے ورژن نکالا ہوا ہے اسلام کا۔
ایران اور عراق کم سے کم 10-11 سال تک ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہے، مستقل 10-11 سال تک جنگ رہی جب صدام حسین کا دور تھا۔ اس جنگ سے کیا ہوا کہ ایران میں مردوں کی قلت ہو گئی، اور اب وہاں کی عورتیں جسم فروشی پر مجبور ہو گئی۔ مرد کم ہیں وہاں اور عورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ اب جب معاشرہ ایسا ہو جائے جہاں مرد کم ہوں اور عورتیں زیادہ ہوں، تو اس معاشرے کو، اس کے جو عالم ہیں، کچھ نہ کچھ تو اس ایکویژن کو صحیح کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے نا۔ پھر جن عورتوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، مرد ہی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر وہ مدت کی شادیاں کریں گی، متع جائز قرار دیا جائے گا، اس طرح کی جو فضولیات ہیں ان کو فروغ ملے گا۔ اور ایران میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ اب آپ ذرا گہری نظر سے اگر یہ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اسلامی حکومت کا قیام جو ہے اب وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بطور مذہب اسلام اب آپ کو رب تک نہیں پہنچا پا رہا، کیونکہ آپ لوگ صراط مستقیم بھول گئے ہیں، ہدایت کیا ہے یہ بھول گئے ہیں۔ جب دین آپ کی اسپریچول نیڈز پوری نہیں کر پا رہا تو پھر وہ آپ کی سیاسی رہنمائی کیا کرے گا؟ When the religion is not able to take care of your spiritual needs, how can it provide you with the political solution? اب وہ جو پولیٹیکل سولوشن ہے وہ کیسے آئے گا جب آپ کے اندر دین ہی نہیں ہے؟ Because every society necessitates a system which is based on equality and fairness. اب نیسیسٹی تو اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا پولیٹیکل سسٹم ہو جس کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، سب کو ایکولی ٹریٹ کرے، تو وہ مذہب ہی نہیں ہو سکتا جو سب کو ایکولی ٹریٹ کرے۔ مذہب ول آلویز کریٹ ڈویژن، یہ مسلم ہے، یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے۔ وہ جو یونیفیکیشن آئے گی وہ سیکولر سسٹم سے آئے گی جس کے اندر اسپریچولیٹی کو فروغ دیا جائے گا کہ آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ کریں، اور اسپریچولیٹی سب کے لیے، سب اللہ سے محبت کریں، سب سے محبت کریں۔ تو میرا جو تجزیہ کہتا ہے، میرا جو انٹلیکچوئل انالیسس ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت جو ہے وہ اب قائم نہیں ہوگی، اور جب امام مہدی تشریف لائیں گے یا جب درویش کی حکومت ہوگی تو وہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہوگا، وہ امام مہدی کی رہنمائی کے اندر ایک ایسا نظام ہوگا جس کے اندر انسان کی اور اللہ کی محبت کو فروغ ہوگا۔ جس کے دل میں اللہ ہے وہ صحیح ہے، جس کے دل میں اللہ نہیں ہے وہ اقلیت میں ہے۔ جن کے دلوں میں اللہ ہوگا وہ میجورٹی میں ہوں گے، جن کے دلوں میں شیطان ہوگا ان کو مائنورٹی کہلائیں گے وہ۔ اب یہ اللہ کس کے دل میں ہوگا؟ یہ مذہب کی وجہ سے نہیں، ہندو، سکھ، عیسائی، جس کے دل میں اللہ ہے وہ سب امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، اور جن کے دلوں میں شیطان ہے، بھلے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی، وہ دجال کے ساتھ، وہ مائنورٹی میں چلیں گے۔ یہ نظام ہوگا حکومت۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.